بہت سارے ہمارے ساتھی جب ان سے کہا جائے کوئی پریشانی کا وہ ذکر کرتے ہوں اور ان سے کہا جائے کہ درود پڑھو، حضرت میں تو پڑھتا ہوں، بہت دنوں سے پڑھتا ہوں، کب سے پڑھتا ہوں، اور اس کو لائٹلی لیتے ہیں درود شریف کو، سنسیئرلی اور سیریسلی نہیں لیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی جو عظمت ہے اس عظمت سے ان کو واقفیت حاصل نہیں ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور اس دعوت سے جب انقلاب پیدا ہو رہا تھا تو لوگوں نے سختیاں کرنی شروع کی، آغوش اسلام میں قدم رکھنے والوں پر اتنی سختیاں اور اتنے ظلم ڈھائے کہ اس کے بعد شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، جس وسوسے کا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور وہ وسوسہ کیا تھا کہ دیکھو ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے اب مسلمان جو ہے وہ تھوڑے دب گئے، اور پھر جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی سے تشریف لے جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہ رہے گا، معاذ اللہ۔ تو میرے کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون، صلی نہیں فرمایا، بھیجا تھا نہیں فرمایا، بھیجا نہیں فرمایا، بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا۔ اور صرف اللہ نہیں بلکہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ذکر ختم ہو جائے گا تو رب نے فرمایا انسان تو ختم ہو سکتا ہے، میری ذات تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے میرے محبوب کا ذکر بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ذکر مٹنے کے لیے نہیں ہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حضور کا چرچا کبھی نہیں۔ تو اللہ نے یہ اعلان فرمایا، عمل ایک ہے، فعل ایک، تین فاعل، اللہ، اس کے فرشتے اور ایمان والے۔ اب یہ تینوں کے درود کی سچویشن کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھو۔ اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کیسا، فرشتوں کا کیسا اور ایمان والوں کا کیسا۔ اللہ کا درود بھیجنا اس طریقے سے ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت میں میرا مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم درس ہم اور آپ حضور سراج الفقہا سے سماعت کر رہے تھے، اور بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت حضرت نے فرما کر اس کے اسرار و رموز اور فضائل ہماری سماعتوں کے حوالے کیا۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کے فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ حضرت کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ تسبیح کے فضائل کے سلسلے میں کچھ قرآنی آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ اللہ کی تسبیح قرآن مقدس میں اس کے فضائل کیا ہیں اسے جان کر آج سے ہم اس کے ورد کے عادی بن جائیں۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آپ مچھلی کا تصور کیجئے،
اور پھر اس پیٹ کی تاریکی کا تصور کیجئے، اس تاریکی سے کون سی چیز تھی، اور اس تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام کا کون سا ورد تھا جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ نے اس تاریکی سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح، یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تلاوت فرمائی، تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ وہ کمال کی بات ہے کہ اس کے اندر رب نے اجابت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، حالانکہ تحلیل بھی اس کے اندر موجود ہے لا الہ الا انت، لیکن نجات کا سبب کس چیز کو بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پروردگار فرماتا ہے کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یہ ہے لفظ سبحان کی برکت، اللہ کی تسبیح کی برکت۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس مقصد کے لیے بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے اللہ اس مقصد میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کے درمیان رہتا ہے، کچھ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ حسد رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ اچھے کلمات کہنے والے ہوتے ہیں، کچھ دل دکھانے والے کلمات کہنے والے ہوتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے سچا انسانوں میں اور کون ہو سکتا ہے؟ صادق الوعد الامین جسے کہا جاتا، وہ رسول محترم، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے میدان میں تشریف لاتے اور انسانوں کو حق کی طرف بلاتے تو جواب میں کوئی لفظوں کے تیر چلاتا، کوئی پتھروں کی بارش کرتا، کوئی اذیتیں پہنچاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی، اور میرے کریم کی شان یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی بھی تکلیف پہنچے تو مولا راحت کا سامان پہلے عطا فرما دے، فوراً عطا فرما دے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا سچا جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، اس سچے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہا، لیکن ایسی سچویشن میں پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ آپ سچے ہوں، آپ کے دل کو اذیت پہنچ رہی ہے کسی کی بات، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے؟ کسی کو بد دعا دے دی ہم سچے ہیں، کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا تو ہم نے گالی دے دی یا بد دعا دے دی، ہلاکت کے بارے میں کہہ دیا سب۔ لیکن قرآن کیا درس دے رہا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں ان کی باتوں سے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچ